پاکستان میں سیاسی محاذرائی نقطہ عروج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ نقطہ انجماد تک پہنچ گئی ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس حدت میں کمی لانے کی کوشش جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہیں اور آرمی چیف نے نیا اور پرانا پاکستان کی جگہ اپنا نعرہ دیا ہے جو کہ ہے ہمارا پاکستان۔ اس کی تجویز پیش کی گئی ہے اور اس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر مسائل کے حل کی بات کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس حوالے سے اپنی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، لیکن سب سے اہم سرگرمی جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی سمجھی جا رہی ہے۔ انہوں نے پہلے شہباز شریف صاحب سے اور پھر عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات کی۔ ان کی کوششوں کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں، اپنے اپنے ممبران کو نامینیٹ کر دیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ لوگ ہوں گے اور ان کی طرف سے یہ لوگ ہوں گے۔ یہ ایک کلیئرٹی جو ہے یہ آ گئی ہے کہ آپ بیٹھیں گے اور ڈائیلاگ تو ہوگا۔ اچھا، اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے مقدمات ختم کرنے کی کوئی شرط نہیں رکھی ہے اور سراج الحق صاحب جو ہے وہ ایک کل جماعتی کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ صرف پنجاب میں انتخابات کے لیے حکومت تیار نہیں ہوگی، اسی لیے عام انتخابات کے لیے بات چیت ہونی چاہیے، اور سراج الحق صاحب بھی شاید اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سراج صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سراج صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کو ایک ساتھ بٹھانے کا جو آغاز یا جو آئیڈیا کہہ لیجیے جو ہے وہ آغاز کیسے ہوا اور اس کا اب سٹیٹس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس وقت ملک کا کیا حال ہے اور عوام کیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، صاف پانی نہیں مل رہا ہے، آٹے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، بجلی کا بل اور پانی کا بل اور گیس کا بل کیسے ادا کرے۔ اس رمضان کے مہینے میں بھی میں دیکھتا ہوں لاکھوں لوگ مزدوری کے لیے نکلتے ہیں اور مایوس ہو کر گھر جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی مزدوری تو ملتی نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ اتنے مسافر خانے اور لنگر خانے بھی نہیں ہیں کہ سارے لوگ ادھر آ جائے۔ تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں ایک ایسا نظام ہو اور ایک مستحکم سسٹم بن جائے جو لوگوں کے مسائل پر فوکس کرے۔ اب آپ دیکھیں ہماری عدالتوں میں ان مسائل کی بجائے اور مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، آپ کے پارلیمنٹ میں عوام کی ایشوز کی بجائے اور مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو اصل وارث ہے وہ عوام ہے۔ عوام کو اب موقع ملنا چاہیے اور وہ الیکشن ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اب الیکشن ہی پر اگر جھگڑے شروع ہو جائے پھر کیا حل ہوگا؟ تو میری یہ خواہش ہے، چونکہ ہم خود بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیں گے، تو ایک ایسا شفاف الیکشن چاہتا ہوں جس پر سب کا اتفاق ہو، اس کے نتائج کو بھی تسلیم کیا جائے اور سب اس میں حصہ بھی لے لیں۔ اس کے لیے میں نے حکومت سے بھی بات کی ہے، وزیر اعظم پاکستان سے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی، باقی لوگوں سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو الیکشن ہے اس پر ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں اور ایک دن ایک الیکشن ہو مرکز میں بھی، چاروں صوبوں میں بھی، کہ اس کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آ جائے وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے قابل ہو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ کیسی رہی اور ان کا اس حوالے سے رسپانس کیسا تھا؟ دیکھیے، اس پر ایک اتفاق یہی ہے کہ موجودہ جو اب نارملٹی ہے اس پر تو شہباز شریف کو بھی احساس ہے، عمران خان صاحب کو بھی احساس ہے، باقی سب لوگ یہی کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت اگر ایک فقرے پر سب کا اتفاق ہے، صدر پاکستان سے لے کر وزیر اعظم پاکستان تک، تمام اپوزیشن لیڈرز، بلکہ ایک عام شہری تک، کیا مزدور ہو، کیا کاشتکار ہو، کیا نوجوان ہو، وہ یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہے۔ اب حالات کس کی وجہ سے خراب ہے اور حالات کے ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اب اگر ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ تو میں نے تو یہی محسوس کیا شہباز شریف صاحب سے بھی مل کر اور عمران خان صاحب سے مل کر، ان کی ٹیم، سب کا یہ ایک احساس تھا کہ حالات خراب ہے، اس سے نکلنے کے لیے کوئی سبیل تو ہونا چاہیے۔ تو ہم نے اس میں یہی کہا ہے کہ آؤ مل کر سبیل نکالتے ہیں۔ یہ ملک کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یا دو پارٹیوں کا، یہ تو ہم سب کا ہے۔ ہم سب مل کر بیٹھیں گے، آگے بڑھیں گے اور کس چیز پر اتفاق کریں گے تو راستہ نکلے گا۔
صحیح ہے. اچھا اب لیکن یہ چلیں آپ نے کسی ایک پارٹی کا تو صحیح بات ہے نہیں ہے یہ ملک، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس کے اندر ایک بڑا اہم رول ہے. تو اس پوری صورتحال پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کیا کہنا ہے؟ ایک اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو یاد ہو خود اعلان کیا تھا کہ ہم سیاسی مداخلت میں غیر جانبدار رہیں گے، اور یہ اعلان انہوں نے کسی میٹنگ میں نہیں کی، میڈیا میں کروڑوں عوام کے ساتھ ان کے سامنے یہ اعلان انہوں نے کیا تھا. تو مسائل تو پیدا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جب عدالتوں میں سیاست شروع ہو، جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو کرے تو پھر سیاستدان کیا کام کرے؟ پھر یہی ہے یا عدالت کے ڈائریکشن پر چلیں گے یا ان کے ڈائریکشن پر چلیں گے، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پر یہ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، یہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ عدلیہ کو بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے. تو یہ تو ہمیں طے ہی کرنا ہوگا کہ آئندہ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہیں گے تو ایک ایسا الیکشن ہوگا جس پر سب کا اتفاق ہوگا. ورنہ اگر یہ تینوں ادارے غیر جانبدار نہیں ہیں تو ایک لحاظ سے وہ اپنے اس حلف کے خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، جو حلف ایک جج اٹھاتا ہے، جو حلف ایک الیکشن کمشنر اٹھاتا ہے، حلف ایک جرنیل اٹھاتا ہے. تو اگر وہ اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ خود بھی انوالو ہوں گے، لوگ اس پر تبصرے کریں گے، تنقید کریں گے، ڈسکس کریں گے، جو ان کے لیے یعنی اچھی بات نہیں ہے. خود اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سراج الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اسمبلیز ڈیزالو کروائیں گے، تو اب کیسے مولانا صاحب اپنے آپ کو اس تمام صورتحال سے علیحدہ رکھیں گے؟ مطلب نیوٹرلٹی والی بات تو غائب ہو جائے گی پھر. دیکھیں سیاستدانوں کا اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لانا، گرنٹر بنانا، ان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر معاہدے کرنا، اسی سے سیاست اور جمہوریت کا جنازہ نکل جاتی ہے. میں ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہی کہوں گا کہ ایک آئین ہے، آئین میں ہر ادارے کا اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک کام ہے، اور جب آپ اپنا کام چھوڑ کر اور کام شروع کرتے ہیں تو اس کو تو خراب ہونا ہی ہے. اس لیے ماضی میں بھی اگر سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کی، ان کا نقصان ہی سیاستدانوں کو ہوا ہے، سیاست کو اور جمہوریت کو. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، پھر آگے کی طرف ہم نہیں جائیں گے. لیکن آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے یہی سوچنا ہے. باقی اگر ہم نے ماضی سے سبق نہیں لیا تو انجام بھی برا ہوگا. اس لیے ماضی کو دیکھتے ہوئے، اس سے سبق لیتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب بھی وقت آیا ہے کہ ہم ایک ایسا حل کی طرف جائیں جو ملک کے مفاد میں ہو. اس وقت دیکھیں میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، سیاستدان، جرنل اور ججز یہ بالکل ایک پرامن خوشحال لائف گزارتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، جلسے میں جا کر خطاب کرتا ہے، پھر اینکرز ان کے ساتھ مل کر ان کے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن ان کا لائف بہت پرسکون گزرتا ہے. مسئلہ غریب عوام کا، غریب انسان کا، مزدور کا، کاشتکار کا، صحافی کا، اینکر کا، کالم نویس کا، عام پاکستانی کا. تو اگر ملک میں بدامنی ہو، ملک میں فساد ہو، ملک میں مہنگائی ہو، بدامنی ہو، آج بھی اگر ایک لیٹر پٹرول 1000 روپیہ بھی ہو جائے تو بڑے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن مسئلہ آپ کا ہے، پھر کیا آپ پٹرول ڈالیں گے یا ان کو ہی ہوگا اس چیز کا. اچھا لیکن چونکہ آپ نے ماضی کی بات کی تو میں اس پر آنا چاہوں گا. ماضی میں آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو کیا اب خان صاحب آپ کی باتوں پر اعتبار کریں گے؟ نہیں، ماضی میں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ایک مخلوط حکومت میں شرکت کی تھی. سیاست ان کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی اپنی سیاست ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے، جماعت اسلامی کی اپنی سیاست ہے، اپنا منشور ہے، اپنا نظریہ ہے. لیکن ایک چیز ہمارا مشترک ہے اور وہ ہے الیکشن. الیکشن وہ گاڑی ہے جس میں ہم سب نے بیٹھ کر منزل تک جانا. تو اگر وہ پنکچر ہو جائے تو سب کو سڑک پہ انتظار کرنا پڑے گا، اترنا پڑے گا.
اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ گاڑی ٹھیک ہو جائے تاکہ سب لوگ اس پہ سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی اپنی سیاست چھوڑے, اپنے نظریات چھوڑے, سب اپنا اپنا کام کرے, لیکن الیکشن کیسے ہو؟ اگر الیکشن ایسا ہو کہ الیکشن ہونے سے قبل ہی لوگ اس کو مسترد کرے, جس طرح ابھی پنجاب میں الیکشن ہو, پھر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو, پھر ضمنی الیکشن, اس وقت تو اسمبلی بھی خالی ہے, پھر جنرل الیکشن ہو. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 الیکشن ہو. اس کے نتیجے میں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جو فساد اور خانہ جنگی اور ملک میں جو افراتفری ہوگی, اس کا حل پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فساد ہوگا, خانہ جنگی ہوگی, الگ الگ الیکشن ہو, تو اگر الیکشن ایک ساتھ بھی ہوں تو وہ کب ہونے چاہیے؟ کیا اکتوبر میں ہونے چاہیے؟ کیونکہ آئین تو یہ کہتا ہے 90 دن میں کروا دو. دیکھیں, ایک تو آئین جو ہے نا جی, آئین میں صرف یہ نہیں ہے کہ 90 دن الیکشن ہو, آئین میں اور بھی بہت ساری چیزیں. آئین میں یہی ہے کہ ہر غریب کے لیے روٹی کا انتظام ہو, آئین میں یہی ہے کہ ہر غریب بچے کے لیے تعلیم کا انتظام ہو, علاج کا انتظام ہو. آئین میں تو یہ بھی ہے کہ اس ملک کا جو سپریم لا ہے وہ قرآن اور حدیث ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہ ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ یہاں انسانی بنیادی حقوق کے وائلیشن نہ ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ یہ کرپشن یہاں نہ ہو. لیکن آئین کے یہ دفعات اور کسی کو نظر نہیں آتے. تو 90 دن تو گزر گئے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 90 دن تو گزر گئے, لیکن کہیں یہ 90 دن بڑھتے بڑھتے یہ ماضی کی طرح 11 سالوں میں تبدیل نہ ہو جائے. اس لیے کہ 77 میں یہی ہوا تھا, 97 میں بھی یہی ہوا تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو تو راستہ ایک ہی ہے کہ ڈائیلاگ ہو, اور اس کے بعد ڈائیلاگ, اور اس کے بعد بھی تو پھر ہونے کا اصل بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں الیکشن اب کب ہونے چاہیے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ تو دینی پڑے گی نا. دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو تو اس کے لیے اپنے انا کے خول سے بھی باہر نکلنا ہوگا, اور اپنے موقف میں بھی لچک پیدا کرنی ہوگی. تو میں اس وقت آپ کے سامنے اگر وہ تاریخ بتا دوں تو پھر میرے یہ سارے ایکسرسائز یا یہ تجاویز یہ یعنی آپ کو بات کرنا قبل از وقت ہوگا. تو میں کہ اگر آئندہ 1-2 سال نہ بھی ہو تو خیر ہے, اور اس طرح چلتا رہے. اس کے درمیان کا ایک ایسا راستہ جس میں یقینی ہو جائے, اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور میرے ان کوششوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ ہم خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, ہم خود اس کا ایک سٹیک ہولڈر ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں ہم محنت کریں, ہم صلاحیت اور وقت دے دیں, اور اس کا نتیجہ عوام کے حق میں نہ ہو. تو اس طرح ایکسرسائز پر نتھنگ جس پر ارباں روپیہ خرچ ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک اب بچ جائے, عوام بچ جائیں, ورنہ ایک طرف الیکشن کے لیے پیارے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن سراج الحق صاحب, پھر جب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, سب اپنا اپنا موقف دے رہے ہوں گے, پی ٹی آئی کہے گی کہ بھئی فوراً کراؤ, وہ لوگ کہیں گے اکتوبر میں ہونے چاہیے, تو پھر آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ کون سی ہوگی؟ آپ کون سی سائیڈ پہ زیادہ جھکاؤ رکھیں گے؟ پروپوز کیا کریں گے؟ میں عرض کروں کہ اگر ہم نے کیا بھی ہے اور تجویز موجود بھی ہے, لیکن ابھی بتانا قبل از وقت ہوگا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا جی, اسی وقت آپ ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہم اگلے سوال میں جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں, اب کیونکہ نگران حکومت جو ہے وہ کب تک رہے گی؟ کیونکہ آئین تو کہتا ہے 90 دن, اور اب اس کے بعد تو وہ غیر قانونی ہو جائے گی نگران حکومت, مدت پوری ہو جائے گی. دیکھیں, ایک نگرانوں کی خواہش ہے اور ایک قانون اور آئین کا تقاضا ہے. ظاہر ہے ان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے تو چلتے رہے, حکومت کرتے رہے, اور ایک ہے آئین کا. تو اس نگران حکومت کا مقصد یہی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کرے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کم از کم دونوں حکومت اس وقت قائم ہے, وہ ان کے کوئی عمل سے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کر رہا ہے. ماشاءاللہ وہ تو بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں, بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن نہ نگران مسائل کا حل ہے, نہ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت مسائل کا حل ہے,
نہ کوئی ایمرجنسی مسائل کا حل ہے. مسائل کا حل یہی ہے عوام کو اختیار دیا جائے, کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور ایک دانلی سے پاک فیئر الیکشن کا انعقاد ہو. تو آپ کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے؟ میرے خیال میں بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کو اپنا کام معلوم نہیں ہے, انہوں نے ایک حلف نہیں اٹھایا ہے, انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہے, تو وہ اپنا کام کریں. اب میں عدالت کو اپنا کام بتا دوں, الیکشن کمیشن کو اپنا کام بتا دوں, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام بتا دوں, تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر ہر جانتے تو ہیں, لیکن جیسے آپ نے شہباز شریف صاحب سے بات کی, بات ہے آپ نے بات کی, آپ نے خان صاحب سے بات کی, بالکل صحیح ہے. تو آپ کیا ان اداروں کی طرف بھی جائیں گے بات کرنے کے لیے؟ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ان سے بھی بات ہے کہ انہوں نے خود اعلان کیا نا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے. اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ اس پہ تنقید نہ ہو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم, اور دیکھیں یہ جو چیف جسٹس ہے یا آرمی چیف ہے یا الیکشن کمشنر ہے, یہ جو تنخواہیں لیتی ہیں, مراعات لیتی ہیں, اسٹیٹس ہے, منصب ہے, عزت ہے, تو یہ کوئی ایک پارٹی ان کو نہیں دیتی, نہ ایک جماعت ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, تو پوری قوم. بلکہ غریب آدمی زیادہ ٹیکس دیتا ہے, جو وی آئی پی ہوتے ہیں وہ تو دیتا بھی نہیں ہے, تو وہ سب کا بن جائے. اسی میں ان اداروں کی عزت ہے. تو ہمارا موقف تو یہی ہے کہ ان کا جھکاؤ کسی ایک پارٹی یا دوسرے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں انہوں نے یہی کیا. ٹھیک ہے, لیکن سراج الحق صاحب فائنلی دوبارہ ہم آئیں گے ذرا اور کلیئرٹی کے ساتھ سوال کرنے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت یہ نیوٹرلٹی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ اس کے ایکشن سے نظر آئے گا کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے دوران وہ غیر جانبدار رہے تو ہم مانیں گے. اس وقت تو انہوں نے اعلان کیا ہے اور ہم منتظر ہے کہ اپنے اس اعلان کو کس طرح وہ یہ ثابت کرے اپنے عمل سے. بالکل صحیح جی, اعلان ہوگا تو اعلان کے بعد اب پریکٹیکل. علامہ اقبال نے کہا تھا نا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, تو اب دیکھتے ہیں کون نور ہے کون نار ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم پہلے کسی کی اس سے جج نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں انتخابات کے حوالے سے, اور وہ ساری صورتحال ہے. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ سراج الحق صاحب نے جیسے کہا کہ نیوٹرلٹی کا کہا گیا ہے, وقت بتائے گا ایکشن سے کہ کون کتنا نیوٹرل. سب سے پہلی بات یہ ہے ہم نیوٹرل ہو جائیں. نہیں مطلب میڈیا نیوٹرل ہو جائے. میڈیا نیوٹرل ہے. آپ سے مراد میری مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے نیوٹرل کریں. ہاں, میڈیا نیوٹرل ہونا چاہیے. سوچیں کہ ہاں ہم نے ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز کے پروز اینڈ کونس کو میجر کرنا ہے, جو غلط ہو رہا ہے آپ غلط بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, صحیح بتائیں, غلط ہو رہا ہے غلط بتائیں. ہر شخص یا ہر پارٹی یا ہر ادارے کے اندر کچھ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں, مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر چیز بالکل صحیح ہو, 100% صحیح ہو. بالکل پرابلمز ہوتی ہیں. آپ پرابلمز آئیڈینٹیفائی اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا سولوشن کیسے ڈھونڈیں گے؟ بیماری کا ڈائگنوسس ہوتا ہے, اس کے بعد ہی ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے یا آپریشن کرتا ہے نا, تو آپریشن اور ٹیکے تک پہنچنے کے لیے بیماری کا ڈائگنوسس ہونا ضروری ہے, اور وہ ڈاکٹرز کریں گے. یعنی کہ میڈیا جو ہے وہ ڈاکٹروں سے بھرمار ڈاکٹروں کی میڈیا پر موجود ہے, تو وہ ڈائگنوسس کریں گے اور ڈائگنوسس ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس میں نیوٹرلٹی ہو نہیں سکتی. اگر تو کینسر ہے تو پھر تو کینسر کی تشخیص ہے. پھر اگر کینسر نہیں ہے, تھوڑی سی کوئی سسٹ وسٹ ہے, کوئی گلٹی شلٹی ہے, تو پھر گلٹی کا بتا دیں گے. تو یہاں پہ نیوٹرلٹی کا کینسر نہ بولے, ہاں کینسر کو گلٹی نہ بولے, بالکل یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ڈیلیبریٹ بائس اپروچ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, کسی ایجنڈا کے تحت آپ کی نہیں ہونی چاہیے اس سلسلہ. بالکل.